میرے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا اجزا میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا سامنے جابر کے فرزندوں کے لاشیں دیکھ گئے سامنے جابر کے فرزندوں کے لاشیں دیکھ گئے سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ گئے حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا شعر سنیے آپ دیدہ تھے عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی کیا ہوا ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مفتی صاحب آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا تو ہو گیا نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں دے کر قلم نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں دے کر قلم نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں دے کر قلم میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے جسم کا کہہ دیا اب بلا تاکہ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی منقبت کے کچھ اشعار بھی اسی میں شامل ہو گئے تو میں نہایت ہی تمنا محنت سے پڑھا کرتا ہوں لیکن کچھ شعر اسی کلام میں ہی شامل ہو گئے تو منقبت پڑھ لے 5 ہیں 5 بار. اچھا
چلیں حضرت کا حکم ہے تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ٹائم میں نے کی ہے اس پر ہم قائم رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کے فضل سے میں تو گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں تو گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں سو گدا فاروق اعظم کا. سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے، بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں سو گدا فاروق اعظم کا. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی کتاب سے ہم تمام کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. کیا بات کمال کر دیتا. ہاں مزہ آ گیا. اور خیر صاحب کا ہاں فضا صاحب کا بیٹا آپ فکر چلے گا کبھی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على
سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور غار حرا کے اندر اپنی محبت کا اور سفر ہجرت میں اپنی محبت کا اظہار جو کیا بیان کیا. اور آج انشاءاللہ العزیز یہ محرم الحرام کی گھانچی پڑا کے اندر بزم محبان اولیاء کے زیر انتظام محرم الحرام کی یہ چوتھی محفل ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس ذکر پاک کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم، مرید رسول اور مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے عظیم الشان کارنامے اور آپ کی کرامات کا ذکر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہے کہ زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، کیونکہ حضرت کا بھی عرص پاک چل رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر بابا صاحب کا وہ جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ کھلتا ہے اور لوگ اس میں گزرتے ہیں. 10 محرم تک یہ کھلا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مرید اور مراد کے ذکر پاک کا صدقہ، حضور گنج شکر کا صدقہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مکہ شہر کے اندر 2 عمر رہتے تھے، 2 اور دونوں ہی بڑے ذی قوت تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑے اثر و رسوخ والے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی
یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما، اللہم اعز الاسلام او بعمر بن حشام او بعمر الخطاب، یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما۔ پھر دوسری دعا نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ یہ حدیث مشکات کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، دیگر کئی ایسی کتابیں ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لکھی گئیں، اور ہر دور کے اندر علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، سلفہ و صالحین نے، واعظین نے، محققین اور نکتہ دانو خطیبوں نے ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میرے بزرگوں اور دوستوں دعا مانگی، میرا دل یہی کہتا ہے کہ جب دعا مانگی ہوگی تو رب نے فرمایا محبوب تو کس عمر کو چاہتا ہے، تو کس عمر کو چاہتا ہے، تو یقیناً سرکار نے اظہار کیا عمر بن خطاب کا۔ یا اللہ دو عمروں میں سے عمر بن خطاب مجھے عطا فرما، مجھے دے دے، خاصتاً خاص کر عمر بن خطاب، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، اور عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا، آباد کرنے والا۔ تو فرمایا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے عمر، اور اس کا مصدر ہے عمران، یعنی آبادی۔ تو عمر کے معنی آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو آباد کیا، قدرت نے انہیں پہلے ہی یہ نام پیارا عمر عطا فرما دیا، اور انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، یعنی جسم کی آباد کاری کا زمانہ، جسم کی آبادی، کہ وہ روح جسم کو آباد رکھتی ہے۔ تو لہذا حضرت عمر کی کنیت، آپ کے فضائل بے شمار ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں حضرت عمر بن خطاب کے فضائل میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی 20 سے 22 آیتیں ان کی سوچ کے مطابق نازل ہوئی، اور کتنی حدیثیں ہیں، وہ ساری حدیثیں بیان کرنی چاہیے کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے، دور ایسا ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کا دور خلافت تقریباً 10 سال ہے، 10 سال۔ اور 26 ذوالحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوا، اور 3 دن علالت کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ 63 سالہ عمر بھائی 10 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے، اور مسجد نبی میں محراب نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے اوپر وار کیا گیا، زیر ناف خنجر سے وار کیا گیا، اور جس سے آپ زخمی ہوئے اور کافی خون آپ کے جسم اطہر سے
بہ گیا، اور یوں آپ نے جام شہادت نوش کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے ٹائم یہ دعا مانگی، بدھ کا دن تھا اور رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت عمر ایمان لائے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں جس نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ توجہ کرو، غور و فکر کرو تو وسیلے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میں ہی کافی ہوں، فرمایا حبیب تیرے لیے تیرا رب کافی ہے، اور ساتھ ساتھ مومنوں میں جس نے آپ کی اتباع کی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی مومنوں میں جو آپ کا پیرو ہوا اور آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی کافی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، نہ یہ قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ رات ذکر ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ تھا، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کے لیے آپ کا رب بھی کافی ہے، اور مومنین میں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا آپ کی غلامی میں آیا حبیب وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان فرما اور ان کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ لیکن اللہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ محبوب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں قادر و قدیر نہیں ہوں؟ کیا میں اسلام کو دین کو پھیلا نہیں سکتا؟ یقیناً رب پھیلا سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب تیرے لیے تیرا رب بھی کافی ہے، اور مومنین میں جو تیرا کلمہ پڑھے تیری غلامی میں آئے وہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ آؤ اب میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں کہ حضرت عمر نے کیسے ایمان قبول کیا، کیسے دولت اسلام کے زیور سے مالا مال ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، صبح ہوئی ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی، بڑی خفیہ میٹنگ رکھی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب میٹنگ بنائی تو اس میں ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی والا بڑی عمر والا وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا من انت، تو کون ہے؟ یہ ہماری خفیہ میٹنگ ہے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ جب شیخ نجدی کا نام سنا تو ابو جہل کہنے لگا، بڑا خوش ہوا کہ تیرا آنا مبارک ہو، تو صحیح وقت کے اوپر آیا ہے۔ اور میٹنگ ہوئی اور بات چیت ہوئی اور سب سے رائے لی گئی۔ شیخ نجدی سے پوچھا گیا تیری کیا رائے؟
اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے، جب تک تم اسے قتل نہیں کرو گے یہ دین کبھی روک نہیں سکتے۔ میٹنگ ہوئی اس لیے تھی کہ دیکھو یہ کچھ کرو، کوئی غور و فکر کرو، کوئی سوچ بچار کرو، ورنہ تمہارے 360 خدا خطرے میں ہیں۔ اور یہ اندیکھا خدا، اس کا دین تو اس کا کلمہ راتوں رات دڑا دڑ لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اور دڑا دڑ دامن اسلام میں آنے لگے۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر تمہارے 360 خدا پھر خطرے میں ہیں۔ تو اتفاق اسی کے اوپر ہوا کہ کسی طرح اس نبی کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ انہوں نے ارادہ کر لیا نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کی خفیہ میٹنگیں ہو رہی تھی، سازشیں کر رہے تھے اور گندے ارادے کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے ارادوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو بھی ظاہر کر دیا۔ یاد رکھو باطل ارادے کبھی پایا تکمیل نہیں پہنچے، ارادہ وہی پہنچے گا جس کو رب چاہے گا۔ فرمایا فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا رب جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے کون ہو جاتا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے نبی کو کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ جس مقصد کے لیے اپنے نور کو بھیجا وہ مقصد پایا تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ ارادہ کیا تھا؟ وہ نور کون تھا؟ حضرت دھاک، حضرت دھاک، یہ حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ حضرت دھاک فرماتے ہیں وہ اللہ کا نور کیا تھا؟ فرمایا کہ یاد رکھو یرید ان یہلک محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اللہ کا نور جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میں اپنے نور کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو۔ تو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، خفیہ ارادے کیے، خفیہ پلان بنایا۔ اب سنو، کافر اور ظالموں کی بھی تدبیریں ہوتی ہیں اور اللہ کی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا کرو، کسی کے ساتھ اپنا جو ہے زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ دبایا کرو، اللہ کے خفیہ ارادوں سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ بے شک اللہ بہترین
تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تمام تدبیروں سے افضل ترین ہے۔ اس کی تدبیر ایسی تدبیر ہے، ظالمین اور کافرین، منافقین اور مشرکین کبھی اس کی خفیہ تدبیر کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ لو میاں، اب فیصلہ ہو گیا، ارادہ کر لیا، اور ابو جہل نے دن میں پھر میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 27 سال کی عمر تھی اور جوان تھے، اور بازو میں قوت تھی، اور طاقت پہ بڑا ناز تھا انہیں۔ وہ کہنے لگے، اے عمر بن حشام، میں اس نبی کو قتل کروں گا، مجھے تلوار دے دی جائے، اور ابھی چند گھڑیوں بعد تم خود ہی سن لو گے کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ کہا، اے خطاب کے بیٹے، ابو جہل کہنے لگا، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ تلوار دے دی گئی، عمر غصے کی حالت میں چلے، تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں، ارادہ کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ کے بچپن کے دوست نعیم بن عبداللہ انصاری ملے، تلوار دیکھی ہاتھ میں ہے، اور چہرے کے اوپر غم اور غصے کے آثار بھی ہیں، ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تو انہوں نے کہا، ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا، نہیں، آج کچھ نہ پوچھو، تھوڑی دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا خطاب کا بیٹا کدھر جا رہا تھا، کس ارادے سے جا رہا تھا، اور کیا کام کرنے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو تم میرے دوست ہو، کبھی تم نے مجھے اپنی کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپائی، اور یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے بھی نہیں بتاتے۔ کہا، میں نے آج ارادہ کر لیا ہے، تلوار ہاتھ میں لے لی ہے، آج میں مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کروں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ جو در پردہ ایمان لا چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، نبی کی غلامی میں آ چکے تھے، زیور ایمان سے مالا مال ہو چکے تھے، ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور اور روشن ہو چکا تھا، ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، عمر پہلے اپنے گھر کی طرف تو جا، کہ جس نبی کو تو کلمہ، جن کا کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جس نبی کو تو اس زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہے کہ جو نگاہ ڈالتے ہیں تو ایمان کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اس نبی کا دین خود تیرے گھر میں آ چکا ہے، پہلے تو اپنے گھر سے تو وہ دین نکال لے، اور پھر بعد میں اس نبی کا قتل کرنا۔ عمر کہنے لگے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا، تیری بہن تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا، یہ نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب کی بہن مسلمان ہو جائے۔ کہا، مسلمان ہو نہ جائے بلکہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، دین ایمان اور اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ ان کے غم اور غصے میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ کیا؟ تو جانا نبی کی طرف تھا، ادھر جانے کی بجائے نعیم بن عبداللہ نے کہا، دیکھو یہ تیری بہن کا گھر ہے، جاؤ پہلے خبر لے لو پھر ادھر چل لے۔ تو عمر ادھر نہ گئے بلکہ بہن کی طرف گئے، بہن کی طرف گئے اور دہلیز کے اوپر قدم رکھا۔ غضب کو عمر دہلیز پر جس بات چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔
دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھنے والے حضرت سعید ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور پڑھانے والے حضرت خباب ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کون سی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور ترجمہ بھی ساتھ سن لو۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جو قوم آباد تھی، جو قبیلہ تھا، اللہ نے انہی میں سے ایک امی رسول مبعوث فرما دیا۔ یتلو علیہم، امی کا مطلب ہے، فرمایا کہ ظاہری کسی سے نہ پڑھنے والا ہے، ظاہری کسی سے، لیکن بعض مترجمین نے اور قرآن پاک کے ترجمے کرتے ہوئے ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے نماز اللہ یہاں یہ لکھ دیا، امی کا مطلب ہے ان پڑھ۔ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ نبی پاک نے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ اس کا استاد ہے، اللہ اپنے نبی کا استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو خود پڑھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ پڑھانے والا رحمان ہے، الرحمن، رحمان نے علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، علمہ یعلم تعلیما، یعنی اللہ نے پڑھایا کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن پڑھایا، نبی نے آگے صحابہ کو قرآن پڑھایا، نبی پاک نے صدیق اکبر کو پڑھایا، فاروق اعظم کو پڑھایا، عثمان غنی کو پڑھایا، حیدر کرار کو پڑھایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سورتیں نبی پاک سے پڑھی، اور ایک روایت ہے کہ پورا قرآن حضور سے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پڑھا ہے۔ یہ نبی پاک کے شاگردوں میں بھی ہیں، حضور کے مریدوں میں بھی ہیں، حضور کی مرادوں میں بھی ہیں، نبی پاک کے عاشقوں میں بھی ہیں، حضور کے غلاموں میں بھی ہیں۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن سکھانے والا اللہ، قرآن سیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرو، قرآن پڑھانے والا پروردگار، پڑھنے والے محبوب رب العالمین، قرآن پڑھانے والا رب العالمین، قرآن پڑھنے والے رحمت للعالمین، قرآن پڑھانے والا لا الہ الا اللہ، قرآن پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، اگر پڑھانے والا استاد کامل نہ ہو تو شاگرد کا علم ناقص ہو سکتا ہے۔ کبھی پڑھانے والا استاد کامل ہوتا ہے، پڑھنے والا شاگرد غور و فکر نہیں کرتا ہے یا کند ذہن ہوتا ہے، تو پھر علم کی کمی رہ جاتی ہے۔ یہاں پڑھانے والا تو تمام کائنات کو علم دینے والا رب ہے، اس کو کسی نے علم نہیں دیا، اس کا علم قدیمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور تمام کو اس نے علم دیا ہے۔ تو پھر اگر حضور کے علم پہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا اعتراض کس کے اوپر جائے گا؟
اللہ کے اوپر، کیونکہ پڑھانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی کمزوری، اس کی ذات میں کوئی کمزوری، اس کے صفات میں کوئی کمزوری، اس کے افضال میں کوئی کمزوری، اس کے اسماء میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس نے خود فرمایا سبحان اللہ، تمہارا رب پاک ہے۔ خود فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، محبوب تیرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہاں رب کی بارگاہ میں علم مانگا کرو، علم کا سوال کیا کرو، اور یوں دعا کیا کرو کہ اللہم ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور میں نے اپنے بندوں میں بعض کو علم لدنی سے بھی مالا مال کیا۔ پر بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں امی کا مطلب ہے ظاہری کسی سے نہ پڑھنے والا، اور نبی پاک کا اگر کوئی استاد ظاہری دنیا میں ہوتا تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا ہے، اور لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اردو سیکھنے کے لیے وہ دیوبند کے مدرسے میں آئے، معاذ اللہ استغفر اللہ ہے۔ اس کے اوپر بات کروں تو میرا موضوع رہ جائے گا، بڑی باریکیاں ہیں، بڑے نقطے ہیں۔ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کا استاد خود پروردگار ہے۔ جبریل بھی آئے تھے سورہ علق کی آیتیں لے کے کہ اقرا پڑھیے، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سینے سے لگا کے پورا دبا دیا، ہلکا سا پسینہ آیا، کہا جبریل نے پھر یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ فرمایا ہاں میرے رب کا نام آ گیا، میں پڑھوں گا۔ کل کو یہ نہ کہے کہ جبریل استاد ہے، جبریل تو وہی لاتا ہے جو رب کا حکم اور وحی ہو۔ تو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے انہی کے اندر ایک نبی پیدا کیا مخلوق میں سے، انہی قبیلے میں سے، مکے سے، قریش میں سے، جو ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے اے حبیب یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت عمر نے قرآن سنا، اندر چلے گئے اور آپ کپڑے میں چھپا لیے گئے، اور بہنوئی نے دیکھا، اٹھے استقبال کے لیے، بھائی کیسے آنا ہوا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت عمر تو غضب اور جلال کی حالت میں تھے، بھائی بہنوئی کو ہاتھ مار کے زمین پہ گرا دیا، اور اوپر چڑھ گئے سینے پہ، ہاتھوں سے مار مار کے اور پاؤں مار مار کے حضرت عمر نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ بہن نے جب اپنے شوہر کو پٹتا ہوا دیکھا کہ شوہر پٹ رہا ہے اور بھائی مار رہا ہے تو وہ آگے بڑھی، بھائی سنو، صبر کرو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، کیوں مارتے ہو؟ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں زیادہ غصہ جو اپنی بہن کے اوپر تھا، انہوں نے ان کو تو چھوڑ دیا اور بہن کو پکڑ لیا، بہن کو پاؤں مارا اور گرا دیا، ہاتھوں سے مار مار کے، پاؤں مار مار کے، میان میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس کو نکال لیا، اور اس قدر مارا کہ بہن لو لوہان ہو گئی ہے۔ جب بہن کو خون میں لت پت دیکھا
تو بہن بولی بہن بہنوئی کو آخر عمر میں سے قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، یعنی خون جاری ہو گیا، بہنوئی بھی زخمی، بہن بھی زخمی، اور اسی عالم کے اندر بہن نے کہا کہ سن لو عمر، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب ایمان چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے سچے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے سچے نبی کے سچے دین کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بلندی اور معرفت عطا فرما دی ہے۔ بہن نے بولا، حفیظ جلندری نے اس مقام کی منظر کشی اپنے اشعار میں کی، وہ کہتے ہیں بہن بولی عمر ہم کو اگر تمہار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گری نہیں سکتے، ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی پاک کی غلامی میں آ گئے ہیں، ہم نے اپنے رب کے وعدہ کر لیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، دنیا کا مال تو جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ترسی ایسی نہیں ہے جو اس توحیدی نشے کو ہمارے جسم سے نکال سکے اور اس نشے کو اتار سکے۔ عمر بھی بڑے حیران ہوئے، یہ بہن جو کہ میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، میرے سامنے بات کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتی تھی، اور یہ شیر جیسی آج طاقت اس کے اندر کیسے آ گئی؟ وہ حیران تھے، یہ نبی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو کیا پلا دیتے ہیں اور ان کو کیا نشہ دے دیتے ہیں کہ یہ جیسے کہ ایمان لاتے ہیں، ان کے اوپر تکلیفیں اور مصائب آ جائیں یا ان کے ساتھ سختی کی جائے تو ان کا ایمان کم نہیں ہوتا اور مضبوط ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آخر خیال آ گیا، کہا اچھا مجھے وہ آیتیں سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی ہے عمر، اے میرے بھائی تیرے جسم کے اوپر کفر کا لباس ہے اور ہمارے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن پاک ہے، میرا نبی بھی پاک ہے، رب کا کلام بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک، یعنی ناپاکی کے اندر قرآن کو چھوا جا سکتا نہیں ہے۔ فقہی مسئلہ بھی یہی ہے، بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے نہیں، ہاں زبانی قرآن کو حافظ قاری ہو یا کسی کو بھی قرآن کی آیتیں یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کو بغیر وضو کے اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھو سکتا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفر کے لباس میں تھے، وہ کہنے لگے چلو میرے ہاتھ میں نہ دو، اپنے ہاتھ میں لے کے قرآن سناؤ۔ کہا یہ بات ہوئی، پہلے تو بہن جو ہے
وہ وضو کر کے پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی، آج خون میں نہائی ہوئی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کا اپنا ہی مزہ تھا، آج قرآن پڑھنے کا اپنا ہی لطف تھا، آج قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ خون میں نہائی ہوئی تھی، عمر بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بہن پڑھ رہی تھی، بھائی سن رہا تھا۔ قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلم بھی غور سے سنے نا تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ اگر غور و فکر سے سنا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی قرآن کی بڑی شان ہے، اور ہم قرآن پڑھ کے بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پڑھا تو ایمان کے ایسے انداز میں پڑھا کہ اس کے اوپر عمل کیا۔ ایسے پڑھو قرآن، صرف رٹے لگانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اور تراویح میں حافظ صاحب پورا قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 8 ہفتے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھ کے پھر بھی قرآن کے فیض سے محروم ہیں، تو پتہ چلا نہ ان کا توکل صحیح ہے، نہ بھروسہ صحیح ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر وہ ان کا بھروسہ ہے، نہ قرآن پہ عمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ جھوٹ کا چھوڑنا ہے اور نہ فراڈ کا چھوڑنا ہے، تو پھر قرآن کا فیض کیسے ملے؟ اس لیے فرمایا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ حضرت علی حجویری، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ بغداد میں 1 مہینہ ٹھہرا، رمضان شریف میں نے وہاں گزارا، تو وہاں ایک مسجد کے اندر حافظ صاحب تھے، آواز بڑی پیاری تھی، قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، باعمل حافظ صاحب تھے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان شریف نے 5 قرآن پاک میں نے تراویح کی صورت میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سنے۔ کتنے؟ 5۔ یہاں 1 سننا ان کا مشکل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ حضرت خواجہ خواجگاں ایک قرآن دن میں پڑھ دیتے تھے، ایک رات میں پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ایک قرآن روز ختم کر دیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ والوں کو قرآن سے بڑا پیار تھا، غوث پاک کے قرآن روز ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، قرآن کا فیض اسے ملتا ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ بنت خطاب پڑھ رہی تھی، عمر بن خطاب سن رہے تھے، اور جیسے ہی قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ہیں، اور تلوار گلے میں لٹکا لی۔ وہ بہن اپنے بھائی سے لپٹ گئی، کہا میرے بھائیا اب تیری بہن 1000 جانوں سے تیرے اوپر قربان ہے۔ وہی بہن جو پہلے غضبناک ہو کے جواب دے رہی تھی، ابھی اپنے بھائی کی بلائیں لے رہی تھی، بھائی کی لوریاں لے رہی تھی، یہاں تک کہ کہہ رہی تھی اے میرے بھائیا کس قدر تم پیارے بھائی ہو، تو نے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی ہے، تو نے میرے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہو، تم کس قدر پیارے بھائی ہو۔ اللہ اللہ، بہن بڑی خوش ہو گئی، بہنوئی بھی خوش ہو گئے، کہا اے میرے بھائی اب میری
جان 1000 بار تیرے اوپر قربان ہو۔ بہن بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کا قدردان ہوتا ہے بہنیں، اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال بھائیوں سے بھائی نہیں ملتے، بہنوں سے بہنیں نہیں ملتی۔ ان رشتوں کو نہ کاٹا کرو، ان رشتوں کا لحاظ کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور ارادہ کر لیا، کیونکہ پہلے تو غضبناک تھے اور اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے، گل کرنا چاہتے تھے۔ تقدیر نے ٹھنڈا کر دیا، تقدیر مسکرا کے بولی، اے عمر تم سر لینے نہیں جا رہے بلکہ سر دینے جا رہے ہو، سر دینے جا رہے ہو۔ عمر بن خطاب جب نبی پاک کی طرف روانہ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ارقم کے گھر آرام فرماتے، کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار گلے میں لٹک رہی ہے اور ارادے بھی ٹھیک لگ نہیں رہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ حضور کے چاچا ابھی 2 دن پہلے ہی وہ ایمان لائے تھے، نیا نیا ایمان لائے تھے، اور جذبہ ایمانی بھی نیا نیا تھا، بڑا جذبہ تھا، اسلام کی محبت تھی۔ کہا اور میرے ہوتے ہوئے تم کیوں فکر کرتے ہو، آتا ہے تو آنے دو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارادے ٹھیک ہیں تو اچھی بات ہے، اگر ارادے نیک نہیں ہیں تو یاد رکھو اسی کی تلوار سے میں اسی کا سر جسم سے جدا کر دوں گا، اگر جسم سے سر جدا نہ کروں تو مجھے بھی حمزہ بن عبد المطلب نہ کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اور میرے غلاموں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں عمر کیا ارادہ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ رات کو حضور نے اللہ سے مانگ کے دعا کر کے مانگ لیا تھا کہ یا اللہ عمر بن خطاب مجھے دے دے، حضور تو جانتے تھے۔ نبی پاک اٹھے، ادھر سے عمر آئے، حضور فرمانے لگے عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا میں حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور نبی پاک پر ایمان لانے کو۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، جوش کا عالم ہے، صحابہ نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی اپنا گونج اٹھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا لما اسلم تو جب عمر ایمان لائے، نازل جبرائیل جبریل نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا محمد لقد استبشر اہل السماء، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آسمان کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ خوشی منا رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ عمر نے ایمان قبول کر لیا ہے اور 40 کا حصہ پورا ہو گیا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب تمام صحابہ مرید ہیں، حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ فرشتوں نے خوشی منائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں، قرآن کریم سے واضح ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان کا خوشی منانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ خوشی مناؤ، آج میرے محبوب کی مراد پوری ہو گئی، میرے حبیب کی مراد پوری ہو گئی، عمر میرے حبیب کے
اور یہ کہتے ہیں مریدی پیری مریدی شرک ہے، بدعت ہے۔ تو یاد رکھو یہ غلطی کے اوپر ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرو جس سے محبت کی خوشبو آیا کرے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ خوشبو عاشقوں کے دل و دماغ میں بھری ہے، جا بجا اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے واعظ و نصیحت میں یہ باتیں صرف بریلی محلہ جسولی کے لوگوں کو نہیں دی ہیں، بلکہ جہاں بھی روئے زمین پہ امام احمد رضا کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، وہ تمام تک میرے رضا کا پیغام ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ و حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سنو اور غور و فکر کرو کہ عمر کے ایمان لانے پہ فرشتے خوشی منائیں اور خوش ہوں۔ فرمایا عمر کی ایمان لائے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تو ایک عمر کے مسلمان ہونے سے فرشتے خوش ہیں، تو جن کے صدقے کروڑوں کو ایمان کی دولت ملی ہے، اسلام کی دولت ملی ہے، قرآن کی دولت ملی ہے، خود رب رحمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، جن کے صدقے اس وقت 1,24,000 یا 25,000 صحابہ دامن اسلام میں آئے، اور آج دنیا میں تقریباً 4.25 ارب یا 4.5 ارب مسلمان ہیں، اور اس وقت 40 تھے، لیکن ایمان بڑا کبھی تھا، ایمان بڑا اعلیٰ تھا۔ ابھی 4.5 ارب ہو کے بھی مار کھا رہے ہیں، ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، اور وہ 313 ہو کے بدر میں پھر بھی غالب رہے، وہ 313 ہو کے پھر بھی غالب رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان پکا بھی تھا اور قرآن پہ عمل بھی تھا، نبی کے سچے غلام بھی تھے، حضور کی ایسی تابعداری کر کے دکھائی کہ نبی پاک کی کسی سنت کے تارک نہ ہوئے، حضور کی ہر ادا کے اوپر قربان ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور حضرت عمر نے ایمان قبول کر لیا، تو اگر عمر کے ایمان لانے پہ نعرے لگ سکتے ہیں، خوشیاں آسمانوں اور زمینوں پہ منائی جا سکتی ہیں، تو حضور کی آمد کے اوپر کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ اگر ایمان لانے کے اوپر خوشی منانا ناپسند عمل ہوتا، مکروہ ہوتا، برا عمل ہوتا، تو اللہ فرشتوں کو کبھی حکم نہ دیتا۔ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور میلاد پڑھنا، اور گھر میں کھانے پکا پکا کے اور محفلوں کے اندر میلاد کے شریکیاں تقسیم کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، برا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو محبت کا اظہار ہے، یہ مستحسن عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضور جب مدینے آئے تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ جو فتوے لگاتے ہیں کہ اپنے لیڈروں کی کس قدر خوشیاں مناتے ہیں، اپنے مولویوں، اپنے مفتیوں کی یادیں مناتے ہیں، بلکہ اندرا گاندھی کو اوپر بٹھا کے کرسی کے اوپر بڑے بڑے ان کے مولوی اور مفتی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور کافر اعظم کو اوپر بٹھا دیا ہے، وہاں کوئی فتویٰ یاد نہیں آیا، اور ہم نبی کا میلاد مننے لگے تو سارے فتووں کی مشین گن چل جاتی ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار کی علامت نہیں ہے، یہ شفقت نہیں ہے، بلکہ یہ عداوت ہے کہ نفرت کا اظہار کیا جائے۔ فرمایا جو عاشق ہوتا ہے کبھی نفرت کا اظہار
نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے اس نے مکے کو بھی حقیقی خوشیاں، مدینے والوں کو بلکہ پوری کائنات کو حقیقی خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھکے تو نہیں ہو بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ہم حق کے اوپر ہیں، ہمارا دین سچا دین ہے، آپ ہمارے سچے نبی ہیں، تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، آج اعلان نمازیں پڑھیں گے۔ آج اعلان کعبۃ اللہ کی زمین حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے باغے دوحل اللہ کی وحدانیت کی گواہی دوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھ کے بتاؤں گا۔ آج عبادت اعلان ہوگی، آج چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ آپ سے اعلانیہ نماز اور عبادت پڑھی جائے گی، عبادت اعلانیہ کی جائے گی، نماز اعلانیہ پڑھی جائے گی۔ آپ نکلے اور ہاتھ میں تلوار لے لی، سرکار دو عالم کتنے خوش ہوئے ہوں، ہائے ہائے، حضرت علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے، حضرت ابو بکر کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ایک لشکر کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ فرما رہے تھے، اور ایک کہ آگے حضرت عمر آگے جا رہے تھے، آگے تلوار لے کے جا رہے تھے، ادھر وہ بیٹھا ہوا تھا بدبخت ابو جہل انتظار میں، کہتا ہے تو نے کوئی بات سنی ہے؟ کہا کیا بات تھی؟ کہا نہیں وہ کوئی بات تھی اور ہونے والی تھی۔ دوسرے نے پوچھا تو نے کوئی بات سنی ہے؟ کہا میں نے تو کوئی نہیں سنی، کیا ہوا؟ کہا جی وہ کوئی ہونے والا تھا، کیونکہ وہ یہی ارادے لے کے ابھی آیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا سر لینے گیا تو سر دے دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب ہاتھ میں تلوار دیے حرم شریف میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اور یاد رکھو اہل مکہ اہل قریش، میں عمر بن خطاب کا بیٹا، میں نے سچے نبی کا دین قبول کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرا مقابلہ کرے۔ ابو جہل کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گور کے دیکھا، پارٹی والوں نے ابو جہل کو دیکھا، کہا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، جس کو بھیجا تھا وہ بھی انہی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ ابو جہل تو دم دبا کے بھاگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ حدیثیں ہیں، سن لو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ یہ ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ دودھ کا پیالہ، اور وہ میں نے دودھ پیا، اس قدر پیا کہ وہ دودھ میری انگلیوں کے ناخنوں سے اس کی سفیدی ظاہر ہو گئی، میرے پاؤں کے ناخنوں سے وہ سفیدی ظاہر ہو گئی، یعنی اس قدر میں نے پیا
کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک سیراب ہو گیا، اور جو باقی بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ اے عمر تم پی لو۔ تو عمر نے پیا، یہاں تک کہ عمر کے ناخنوں سے بھی دودھ کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب آپ نے دیکھا ہے، پردہ بھی رات سے آپ بھی اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ کیا ہے؟ علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے ایسا مالا مال کر دیا ہے کہ میں علم سے بھر دیا گیا ہوں۔ اللہ تو فرما رہا ہے اور حبیب فرما رہے ہیں کہ میں علم سے بھر دیا گیا، اور یہ کہتے ہیں نبی کو یہ علم بھی نہیں، وہ علم بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو پر چھڑیا، کوئی کمی رکھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم سے مالا مال کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے حبیب، اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے نا کہ نبی کو یہ علم نہیں وہ علم نہیں، تو یہ عید پڑھ کے نا اس کا بتھاڑ توڑا کرو ہے نا، تیرا بتھا پننا، یہ عید پڑھ کے جواب دیا کرو کہ اللہ تو فرماتا ہے حبیب میں نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے وہ علم نہیں ہے فلاں علم نہیں ہے۔ تو میاں یہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے ان کو بھی نبی کے علم سے بھر دیا، رب نے حضور کو بھرا، حضور نے علم سے عمر کو بھر دیا ہے۔ یہاں تو جو کوئی مانگے عطا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی پیاری بات آئی ہے، سنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاذانی سیداتو، میرے آقا نے فرمایا میں یہ دونوں میرے امتی میرے ابو بکر عمر، فرمایا ہاذانی سیداتو کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ یہ دونوں میرے ابو بکر عمر کہول اہل جنت کے سردار ہیں، چاہے وہ کہولت والے اولین میں ہوں چاہے آخرین میں ہوں۔ تو ایک اور حدیث لوگ پڑھ کے سناتے ہیں، تو میں بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث پڑھنے میں کوئی بات نہیں ہے، ایسی حدیثیں تو ہمارے روح کی جان ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک یہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو کہا تم کہتے ہو ابو بکر و عمر وہ جنتی کے سردار ہیں، تو یہ حدیث کدھر جائے گی؟ تو یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنہوں نے دنیا میں کلمہ پڑھا اور جوانی کے اندر وہ نیک اعمال کر کے دنیا سے چلے گئے، جنت میں وہ جائیں گے تو ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اور ایک اور بات کہ جنتی جنت میں جو جائیں گے وہ سارے ہی جوان ہوں گے، وہ سارے ہی جوان ہوں گے۔ تو اس طرح کی روایت پڑھ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ سردار نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے ان کی شان کم ہو سکتی نہیں، اور یاد رکھو شان وہ اسی سے بنتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول دے دے
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، کہ جب ذکر آئے گا تو بات ہوگی۔ فرمایا ایک وہ ہوں گے جو مجھے میرے مقام سے بہت بڑھا دیں گے، ہیں کہ وہ بھی جہنمی ہیں، جو مجھے میرے مرتبے مقام سے کم کریں گے، بے ادبیاں اور گستاخیاں کریں گے، وہ بھی جہنمی۔ بس تیسرا گروہ جو میرا مقام ہے اس کے مطابق مجھے عزت دیں گے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور یہی لوگ کامیاب اور مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو یاد رکھو، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کتابیں بھری پڑی کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ترین ہے۔ ہاں نبی پاک سے افضل تو نہیں، ایک نبی پاک کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ تو مجھے یہ بتاؤ، حضرت علی نبی تھے یا سرکار دو عالم نبی تھے؟ حضرت علی امتی تھے، نبی پاک نبی تھے، بلکہ امام الانبیاء تھے، امام المرسلین تھے۔ تو یاد رکھو، غیر نبی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی تو 1,24,000 انبیاء مرسلین کسی ایک نبی کے برابر بھی نہیں، یہ کہے کہ انہیں نبی پاک کے برابر کہا جائے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس حدیث کو اس طرح مان لیا جائے کہ حسن حسین جلدی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو امام حسین سے کوئی کہے جی آپ حضرت علی سے افضل ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسے عقیدت مان دو، میرے باپ کے اوپر مجھے فضیلت دے رہے ہو جبکہ مجھ سے افضل میرا باپ ہے، اور میرے باپ نے نانا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، نانا تو نبیوں اور مرسلین سے بھی افضل ترین ہے۔ تو میاں اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں انسان کی زندگی کے 4 حصے ہیں یا 3 حصے ہیں، سنو توجہ کے ساتھ۔ ایک ہے بچپنا، جس کو کہتے ہیں عالم طفولیت، اور 40 سال سے نیچے کی عمر اسے کہتے ہیں عالم شباب، عالم شباب، اور 40 سال سے اوپر انسان جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم کہولت، اور اس سے آگے بڑھاپا ہے جسے کہتے ہیں شیخیت یا شیخوخیت، یعنی بڑھاپا۔ تو یاد رکھو، جو لوگ حالت کہولت میں دنیا سے گئے ہیں، اولین و آخرین میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ان کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے بہت سارے فضائل حضرت عمر بن خطاب کے بیان فرمائے، لیکن وقت کے دامن میں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ میرا عمر ایسا عمر ہے، اگر کسی رستے میں چلے تو شیطان دے کے اپنا رستہ بدل لیتا ہے، رائے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں، یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے، میرے آقا فرماتے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ، اور فرما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلِكُمْ مِنَ الْأُمَمِ يُحَدِّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ متفق علیہ۔ یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی ہے اور مشکات کی بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلی امتوں میں الہام والے لوگ ہوتے تھے، اس سے مراد انبیاء ہیں، مرسلین ہیں کہ الہام والے ہوتے تھے،
اور میری امت میں کوئی الہام والا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ الہام کیا بھائی؟ فرمایا وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے دل میں القاء کر دی جائیں، ہیں دل میں ڈال دی جائیں۔ تو الہام کیا ہے؟ شروع میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر کی شانوں میں ایک شان، یہ فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ قرآن کی 20 سے 22 آیتیں آپ کی سوچ ہوتی تھی تو قرآن اتر جاتا تھا، قرآن نازل ہو جاتا تھا، ادھر سوچتے تو قرآن اتر جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب آپ بھی وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں کہ جن کے دور کے اندر 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ دامن اسلام میں آ گیا۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑے غور سے سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو 9 لاکھ کچھ ہزار مربع میل علاقہ اسلام کے دامن میں تھا۔ راز ذکر ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو 3.25 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے دامن میں آیا۔ اور جب عمر اسلام لائے اور آپ نے 10 سال خلافت کی تو 10 سال میں 13 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے دامن میں ہو گیا۔ یوں 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ دامن اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بڑی بڑی سلطنتیں اسلام کے دامن میں آئیں، بڑے علاقے آپ نے فتح کیے۔ مدین فتح ہو گیا، کیس و کسریٰ فتح ہو گیا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، بیت المقدس کو فتح کیا اور یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرا دیا۔ وہاں اذان دینے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنو، یہ جو قیصر بادشاہ تھا، قیصر و کسریٰ، جو قیصر تھا نا، یہ عراق، ایران اور اس کے قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں، عراق ہے، بحرین ہے، یہ سب قیصر کے زیر نگرانی تھی۔ تو قیصر جو ہے یہ اس کا ملک بھی فتح کر دیا گیا، اور کسریٰ روم کا بادشاہ تھا، اور مدائن اس کے زیر نگین تھا۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے اندر تقریباً 44 ملک فتح ہوئے۔ کتنے؟ 44۔ کسریٰ بادشاہ، اس کا نام تھا خسرو پرویز، اس نے اپنا سفیر بھیجا، سو خبریں پہنچ چکی تھی، تو کہا جا سفیر بن کے جا اور سفارتی تعلق، تجارتی تعلق جا کے مکے اور مدینے والوں سے بحال کر۔ تو اس نے اپنا سفیر بھیجا۔ تو سفیر جب بھیجا جاتا ہے، ہمارے کراچی شہر کے اندر کتنے سفارت خانے ہیں، بڑے بڑے سفیر ہیں، تقریباً ملکوں کے سفیر ہیں، اور سفیر کوئی نتھو خیرے بندے کو نہیں بنا کے بھیجا جاتا، بڑا عقل مند، ذی شعور، علم والا، اور جو اپنے ملک کی نمائندگی کرے صحیح معنوں میں، وہ سفیر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ایسے ایسے وزیر خارجہ آ گئے ہیں، ایسے ایسے سفیر آ گئے، علامان والحفیظ، پھر بات سیاسی ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو ذکر ہو رہا ہے اسی کے اندر رہے۔ لو جی، سفیر بھیجا گیا، سفیر آیا شاہی گھوڑے اور شاہی جوڑے کے اندر، شاہی لباس ہے، مدینہ پاک کے اندر آیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے سفیر کا پورا نقشہ اپنی مثنی شریف کے اندر کھینچا ہے۔ اگر وہ میں نے بیان کر دیا نا تو 2 گھنٹے تو بس اسی میں گزر جائے، 2 گھنٹے۔ اور ابھی ٹائم اختتام کی طرف ہے، بابا فرید کا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو سفیر آیا اور کہا بھائی
تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو مدینے والے کہنے لگے ہمارا بادشاہ تو اللہ ہے۔ کہا پھر یہ عمر اس کو تم کیا کہتے ہو؟ کہا عمر بن خطاب جو ہیں وہ ہمارے نبی کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، ان کو ہم امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ کہا چلا جو بھی نام پکارتے ہو مجھے ان کے محل میں لے چلو۔ وہ کہنے لگے بھائی اس کا کوئی محل نہیں ہے، وہ کوئی محل نہیں ہے، کیونکہ وہ محل سے ہی آیا تھا۔ اس وقت میں بھی آج بنگلے نام رکھ دیتے ہیں، کوٹھیاں رکھ دیتے ہیں، اس وقت نام محل چلتا تھا، بڑے بڑے محلات ہوتے تھے۔ تو کہا ان کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ ایک خاتون آئی اتنے میں، وہ کہنے لگی ابھی میں صحرا سے آ رہی ہوں، ایک درخت کے نیچے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب آرام کر رہے ہیں، گرمی کا موسم تھا، درخت کے نیچے جا کے آپ لیٹ گئے ہے۔ کہا چلو جو بھی ہے مجھے وہاں لے چلو۔ سفیر بڑا چلاک تھا، سیانا تھا، تو وہ خاتون جس نے بتایا تھا کہا تم بھی لے چلو۔ کہا چلو بھائی۔ وہ آگے لگ گئے، چلنے لگ گئی ہے پیچھے پیچھے۔ تو راستے میں سفیر نے سوچا کہ اس مائی سے بھی کچھ خبریں لے لوں ہے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو کہا بھئی تو اپنے امیر المومنین کوئی بات ہی مجھے سنا دے۔ تو صحابیہ نے ہائے ہائے کیسا جواب دیا کہ سفیر روم کے غرور و تکبر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی سن، امیر المومنین کی بات سننا چاہتا ہے تو میں تجھے سنا رہی ہوں، وَلَا تَقْعُدْ وَلَا يُقْعَدْ، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ کوئی انہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ کیسی بات تھی؟ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ کوئی ان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے امیر المومنین کی شان ہے۔ اگر آج کا کوئی ہوتا اور اس سے کوئی پوچھتا بھی تو اپنے وقت کے حاکم کی بات سنا، کہا کیا سنائے، بیڑا ہی غرق ہو گیا، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ، غریب پس رہے ہیں۔ تو وہ بھی میاں حاکم تھے اور آج کے بھی حاکم ہیں، یہ اپنے تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عمر نے کوئی محل نہیں بنایا ہے اور کوئی تخت نہیں سجایا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے اپنی تجوریاں نہیں بنی ہیں، بلکہ حضور کے خادم بن کے، امت کے نوکر بن کے خدمت کرتے رہے۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سید القوم قوم الخادم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہے۔ اور یہ خادم کیا، یہ تو مخدوموں سے بھی اوپر نکل گئے ہیں۔ کچھ سوچو، کچھ فکر پیدا کرو کہ کیا بنے گا اور کیا جواب دیں گے۔ بہرحال باتیں کرتے ہوئے وہ خاتون کہنے لگی سفیر روم وہ دیکھو خدا کا شیر لیتا ہوا، اور میں گئی، وہ واپس پلٹ گئی۔ اب سفیر روم نے جو سنا تو اس کے اوپر لرزہ طاری تھا، لرزہ پر اندام تھا اس کا جسم۔ وہ آگے گیا، جیسے قریب گیا اس کے دل کے اوپر بڑی خیبت طاری تھی، اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے کسی کو راشے کی بیماری ہو، ایسے راشے کا مریض ایسے کانپتا ہے۔ اللہ اس کی اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے کانپتا ہے، جسم کانپ رہا تھا۔ بڑا حیران، میں بڑے بڑے بادشاہوں کا سفیر بن کے گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا، درباروں میں گیا، لیکن پتہ نہیں یہ کیسی کیفیت ہے۔ اور ابھی وہ آگے جا ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن خطاب اٹھ بیٹھے۔ آپ نے دیکھا کہ شاہی لباس ہے، شاہی گھوڑا، لیکن غیر ملکی لگتا ہے، مدینے کا باشندہ نہیں ہے۔ تو آپ آگے بڑھے، وہ کانپ رہا تھا
آپ نے آگے بڑھ کے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑا، بٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کسرا روم کا سفیر ہوں، سفیر بن کے آیا ہوں، اور اپنا تعارف کیا۔ کہا اب سفارت کو چھوڑیں، پہلے مجھے یہ بتائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے میری یہ حالت نہیں ہوئی، اور آپ کو دیکھ کے میری حالت یہ کیوں ہو گئی؟ کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں، کپڑے دکھائے پھٹے پرانے اور پیبند لگے ہوئے ہیں۔ بعد نے کہا 27 پیبند حضرت عمر بن خطاب کی قمیض پہ لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 27۔ آج ہم جیسا کوئی مولوی بھی پیبند والے کپڑے نہیں پہنتا۔ باتیں سنو تو بڑی بڑی تقریریں، معاملات، بڑے بڑے مدارس بنانے والے لیکوزروں میں جاتے ہیں۔ یہ تو اہل علم کا حال ہے، کوئی اگر اہل علم برا محسوس نہ کرے بیٹھا ہوا ہے، حالت ہماری یہی ہے۔ نہ تو ہمارے گھروں میں عمر بن خطاب کے اس میں اسنا کی کوئی جھلک نظر آتی ہے، نہ ہمارے مدرسوں میں کوئی وہ نظر آتی ہے، سوکھے ٹکڑے۔ میں نے امجدیہ کے اندر بھی پڑھا ہے، دارالمعوذیہ کے اندر بھی پڑھا ہے، عالم مفتی کا کورس کیا ہے، کبھی بکرے، مرغ مسلم، بریانیاں، یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا، حضور کا صدقہ ہے۔ لیکن وہ زمانہ بڑا قسم پرسی کا زمانہ تھا، اور میں جنہوں نے سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں نا وہ داتا جی حجویری ہیں، جنہوں نے سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں وہ غریب نواز ہیں، وہ عبد القادر جیلانی ہیں، وہ میرے گنجے شکر فرید الدین ہیں۔ وہ تو سوکھے ٹکڑے کھا کے زندگی گزار کے اپنے مزاروں پہ چلے گئے، لیکن ان کے مزاروں پہ جو چندے کے باکس رکھے ہوئے ہیں آج بھی ان سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بٹھایا، کہا انہوں نے سوال کیا میرے اوپر ہیبت کیوں طاری ہوئی؟ تو یاد رکھو یہ عمر کی ہیبت نہیں ہے، بلکہ عمر جس رب پہ ایمان لایا ہے یہ اس رب کے جلال کی ہیبت ہے، یہ اسلام کی ہیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ہیبت ہے جو تیرے اوپر طاری ہوئی ہے۔ کہا تو چھوڑیے سفارتی تعلق بعد میں قائم ہوں گے، بلکہ پہلے میرے تعلق اللہ اس کے رسول سے بحال کر دیں۔ کلمہ پڑھا اور نبی پاک کے امتیوں میں شامل ہو گئے۔ اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کوئی اور سفیر تو متعین کر لے، میں تو اب اسلام کا سفیر بن چکا ہوں۔ ہائے ہائے، شاہی جوڑا اور شاہی گھوڑا لے کے آئے تھے، بوریا کا لباس پہن لیا، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، دین پڑھ لیا، آیا تو برکو شوقت اور شان کے ساتھ، لیکن جب گیا وہ سفیر تو روم کے بادشاہ نے دیکھا تو روم کا سفیر تھا، سفارت خانے کے معاملات کا حل کرنے گیا تھا، کہا روم کا پہلے سفیر تھا، اب تو عمر کا در کا ایک فقیر ہوں، محمد مصطفیٰ کے دین کا ایک فقیر اور خادم ہوں۔ وہ حضرت عمر حضور کے سچے غلام تھے، اللہ نے دنیا کو ان کا غلام کر دیا، بلکہ ان کی غلامی ایسی تھی کہ ان کی حکومت ہواؤں پہ بھی چل رہی تھی، پانیوں پہ بھی چل رہی تھی، آسمانوں پہ بھی چل رہی تھی، زمینوں پہ بھی چل رہی تھی۔ اور کیا کیا باتیں سناؤں، واقعات بڑے طویل ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، زلزلہ آ گیا، زلزلہ، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوڑا پڑا ہوا تھا، زمین ہلنے لگی، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور 3 کوڑے زمین کو مارے۔ کہا کیوں تھرتھراتی ہو؟ کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا؟
تو پتہ یہ چلا کہ جس ملک میں انصاف ہو عدل ہو وہاں زلزلے نہیں آتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں بھی ایک عرصے سے آنے شروع ہو گئے، جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، اور کئی بار بڑے جھٹکے بھی لگے ہیں، اور اگر کرتوت سیدھے نہ کیے اور صحیح نبی پاک کے غلام نہ بنے تو پھر جھٹکے میں سارے ہی نہ کہیں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ علامان والحفیظ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت سے، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ حضرت عمر نے کوڑا مارا، زمین اپنی حالت میں آ گئی۔ اس وقت سے لے کے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ عمر بن خطاب کی کرامت تھی، اور بہت ساری کرامتیں ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ اسلام کے دامن میں آیا، اور یوں آپ نے 10 سال حکومت کی، اور آپ کی تمنا و آرزو تھی، اکثر دعائیں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ عمر بن خطاب کو شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت بھی آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ یوں محراب نبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ظالم فیروز ابو لولو نے آپ کے اوپر وار کیا، زیر ناک 3 وار کیے گئے اور خون بہہ گیا، اور یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ یکم محرم کو جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ 63 سال کی عمر ہے، نبی کے پہلو میں آرام فرما ہوتے ہیں، اور یوں نبی پاک کی وہ حدیث سچی ثابت ہو جاتی ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک طرف عمر ہوگا، ایک ابو بکر ہوگا۔ اور آج کل عرس چل رہا ہے بابا فرید الدین گنج کا، اللہ اللہ، اور یہ بابا صاحب بھی فاروقی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نسل پاک سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر یہ مرید ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ، وہ مرید ہیں حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز معین بے کساں کے، وہ مرید ہیں حضرت عثمان گرونی کے، وہ مرید ہیں حضرت شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ یوں یہ سلسلہ کے سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے۔ بابا صاحب بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ صابر پیا جیسے، نظام الدین اولیاء جیسے، حضرت مخدوم صابر کلیری جیسے ان کے گھر کا پانی بھرتے ہیں، ان کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے یہاں جلتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سیال لاجپال حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء یہاں آ کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ محمد شفیع قاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں ایک بار میں بابا صاحب حاضر تھا، پتہ چلا کہ حضرت قاروی بھی بابا صاحب کے بڑے عاشق تھے۔ یہ ویسے مرید تھے نقشبند سلسلے سے، کرما والے ایک بزرگ ہوئے ہیں اللہ کے ولی، ان کے مرید تھے، اور وہ تھے مرید شرف پور شریف سے ہیں میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا روزانہ کا یہ وظیفہ تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ المدد، 5000 مرتبہ حضرت روز یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ تو علامہ صاحب حاضر ہیں بابا گنج شکر زہد الانبیاء کی بارگاہ میں، کہا میں اندر بیٹھا ہوا تھا فاتحہ شریف بیٹھ، وہ بیر سما کرنے والے قوالی پڑھنے والے قوالی کر رہے ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا مجھے بڑا اچھا لگا۔ جب استاد کو اچھا لگا ہے، روحانی استاد ہیں تو شاگرد کو بھی اچھا لگتا ہے، میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں، اگر اچھا لگے تو آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، جس نے اس در پہ گردن جھکائی
کلیگر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا تیرا قائم رہے آستانہ. مل کے پڑھو. بابا گنجے شکل کر کرم کی نظر میں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ. بابا صاحب فرماتے ہیں میرا طالب علمی کا دور تھا. چند باتیں بڑی پیار بات آئی ہے. ملتان کا قلعہ ایک ہی قلعہ ملتان میں بڑا ہے. اس کے اوپر منہاج الدین ترمذی کا مدرسہ تھا. یہ مسجد تھی. آج وہ مسجد نہیں ہے. آج وہاں ایک مسجد ہے. اس میں شمس العلماء تاج العلماء حامد بن میاں بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے امام ہیں. پھر کبھی ان کے اوپر گفتگو ہوگی. تو وہ بابا صاحب طالب علمی کا دور ہے اور وہاں کتاب پڑھ رہے ہیں. بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کا کام ان بزرگوں نے کیا. یہ خلیفہ ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شمس المعارف. بہت بڑی کتاب ہے. تصوف اور روحانیت کے اوپر بڑی کتاب ہے. تو آپ اکثر حضرت قطب بختیار دوستانہ تھا, بھائی بنایا ہوا تھا, ملنے کے لیے آتے تھے. تو حضرت قطب سرکار نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. دیر ہو گئی پر گئے تو جیسے ہی آ کے نماز پڑھی, سلام پھیرا تو ادھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, طالب علم ہے اور کتاب ہاتھ میں ہے, دنیا سے بے خبر, پورا کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے. قطب سرکار نے دیکھا تو بڑا پیار آیا, قریب گئے, کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا نام ہے نافع. ایک کتاب ہے میرے پاس بھی ہے انوار الفرید. یہ لکھنے والے ہیں مسلم نظامی. عزیز مکی کا مزار ہے پاک پٹن کے اندر. ان کے مزار کے احاطے میں کچھ قبریں ہیں, ان میں ایک قبر مسلم نظامی کی ہے. اس نے لکھی ہے وہ کتاب انوار الفرید. اس کے اندر لکھتے ہیں قطب سرکار نے دیکھا اور کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے نافع پڑھ رہا ہوں. یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب تھی. وہ پڑھ رہے بابا صاحب. تو کہا یہ کتاب آپ کو نفع دے گی انشاءاللہ. کہا حضور یہ کتاب نفع دے یا نہ دے لیکن آپ کی نگاہ مجھے نفع ضرور دے گی. پہچان لیا, آنکھوں ہی آنکھوں کے اندر ہیں نظارے ہو گئے, آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے. حضرت بابا فرید الدین جب اپنا طالب علمی کا دور ہے, حضرت قطب بختیار سے جب باتیں ہوئی, کہا اے بیٹا مسعود تم میرے ہو میں تیرا ہوں. قول و قرار ہو گئے. جب آپ جانے لگے دہلی تو کہا پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں. کہا نہیں ابھی تم پڑھو. آج کا پیر ہوتا تو کہتا بیٹا کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے تو ڈبہ پیر ہیں بہت ہیں. جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو مست ہوتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیر صاحب کو بھی ہوش آ جاتا ہے. اور پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. جب قورمے کی بوٹیوں کی پلیٹ بھر کے آ جاتی ہے تو پھر کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. کہا بابا جی نماز نہیں پڑھتے, ہم مدینے میں ہی پڑھتے ہیں بیٹا. کہا واہ واہ, نماز کے ٹائم آپ مدینے پہنچ جاتے ہیں. تو مدینے والا تو ایسے ان کی بارگاہ میں جا کے جو کچھ بھی کوئی مانگے وہ دے دیتا ہے. تو کیا آپ کو کھانا نہیں دیتے ہیں؟ یہ اس طرح کے حوصلے والے ڈبہ پیر, ان سے بچو. ہر علاقے میں ایسے پیر ملیں گے. میاں پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت محمدی کا پاسبان ہو. بابا صاحب کو کہا علم پڑھیں, علم پڑھنے کے بعد حج کے اوپر جائیں. آپ کا حصہ میرے پاس امانت ہے. جب آپ آ جائیں دہلی آ جانا, میں آپ کو آپ کا حصہ ادا کر دوں گا. کیوں بابا صاحب ٹائم ہو گیا, بس مجھے پتہ ہے, بات ختم کرتا ہوں. اللہ میری اپنی طبیعت اتنی خراب ہے, میں خود آج ٹیکا لگوایا, گولیاں کھائی
اور آتے ہی میری خدمت کی ہے ہمارے اسلم بھائی نے، فرحان بھائی نے کعوہ کیا ہے، تھوڑی سی میری جان میں جان آئی ہے۔ تو یہ سمجھو حضرت فاروق اعظم کی کرامت ہے، بابا صاحب کی قدر ہے کہ میں کہتا ہوں 2.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، ابھی بھی چل رہا۔ اور دعا کرو اللہ ان صالحین کے صدقے آخری محفل تک مجھے ہمت و طاقت عطا فرمائے، ابھی تو بڑا ذکر کرنا ہے۔ بابا صاحب دہلی گئے، حضرت قطب سرکار نے نواز دیا، ایسا نوازا۔ حضرت غریب نواز نے جب اپنے خلیفہ کے مرید کو دیکھا تو غریب نواز کہنے لگے فرید چشتیوں کے لیے ایسی شمع کی مثل ہے کہ جس سے چشتیہ خانگاہیں فرید سے روشن ہو جائیں۔ بابا صاحب کے کیا کیا لوگ روشن ہوئے، جن لوگوں نے فیض پایا، اللہ اللہ۔ اور آپ کے وجودن کے اندر آ کے جسے راج گڑھ بھی کہتے ہیں یا تارا گڑھ بھی کہتے ہیں، یا ہندو لوگ اب آتے، آپ نے آ کے یہاں آپ کا مزار ہے، یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے خود خریدا ہے اور یہاں آ کے مسجد بنائی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد اولیاء۔ کیا نام ہے؟ مسجد اولیاء۔ تاجدار گولڈا جیسوں نے یہاں نمازیں پڑھی، نظام الدین اولیاء نے پڑھی، صابر پاک نے پڑھی ہے، جمال الدین ہاشمی نے پڑھی ہے، 2000 اولیاء نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں۔ اور پھر آپ نے وہیں وصال فرمایا، کاش وقت ہو 2 گھنٹے پھر میرے گنجے شکر کے اوپر بیان ہے۔ تو یوں آپ نے ساری زندگی اسلام کی بقا کے لیے گزار دی اور یہی وصال ہوا۔ نظام الدین اولیاء کو خبر ہو گئی، وہ دہلی سے اپنے مریدوں کو لے کے چلے، 200 حافظ قرآن مرید ساتھ لے لیے۔ یہ مزار آپ ہی نے آ کے اپنا تعمیر کیا اور جو اینٹیں لگائیں ہر اینٹ کو صاف کر کے دھویا گیا، دھو کے اس کے ہر اینٹ کے اوپر ایک قرآن پڑھا گیا۔ یوں یہ مزار تعمیر ہوا اور 2 دروازے رکھے، اور ایک مین ہے اور ایک وہ دروازہ ہے جسے آپ کہتے ہیں جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ۔ اور آپ نے یہی سرکار دو عالم کو جاگتے ہوئے دیدار کیا۔ نبی پاک موجود ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی، حیدر قرار، حضرت خواجہ غریب نواز، قطب الدین سرکار یہی کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں نظام الدین اعلان کر دو جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس لیے جو نعرہ لگاتے ہیں اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید بابا گنجے شکل اور کرم کی نظر، در پہ حاضر غیدنا غلام آپ کا، بابا گنجے شکل اور کرم کی، بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں مل کے پڑھ لیجیے۔ بابا گنجے شکل اور کرم کی نظر، راسینوں سے والا بابا گنجے شکل اور کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے دینا غلام آپ کا، در پہ حاضر ہے دینا غلام آپ کا۔ پلیجیے صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجیے، ساری دنیا میں روشن جن کو تو نے نوازا سکندر بنے، بولا جن کو تو نے نوازا سکندر بنے، شہنشاہ بن گئے کچھ تونگر بنے، شہنشاہ بن گئے کچھ تونگر بنے، کر دو عطا صدقہ حسنین کا، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا۔ صابری ہو کوئی یا نظامی بنے، صابری ہو کوئی یا نظامی بنے، تیرے در کی وہ بابا غلامی کرے، تیرے در کی وہ بابا غلامی
چیشتیوں کا ہے مرکز میرے گنجے شکر آ کے ہری کی یہاں سلسلہ مل گیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میں تو ہر سال اپنے مریدوں کو لے کے جاتا ہوں, نمازیوں کو لے کے جاتا ہوں, بابا صاحب حاضری دیتا ہوں اور جا کے بیٹری چارج کراتا ہوں, پورا سال بیٹری چارج رہتی ہے. اور کراچی والوں تم بڑے خوش نصیب ہو, روحانی بیٹری چارج کرنے کے لیے کتب شاہ بخاری ہے, حضرت یوسف شاہ مصری ہے, غیب شاہ بابا ہے, عبداللہ شاہ غازی ہے. اور اللہ نے تمہیں سنیو کیسے کیسے ولایت کے آفتاب عطا کیے. اور زیادہ دل مچلتا ہے تو داتا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. داتا تو وہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا. بابا صاحب جاتے ہیں, خدا کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جسم گلاب کے پھول کی طرح خوشبودار بھی ہو گیا ہے اور ہلکا بھی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان اولیاء کا فیض اللہ ہمارے سینوں پہ جاری ہو ساری فرمائے. دعا گو ہوں اللہ بزم محبان اولیاء کے اراکین الطاف حسین, فرحان بھائی, اصغر بھائی, اسلم بھائی, نبی جتنے بھی ہیں, اور یہ گوساؤں چلانے والے نوجوان, اللہ ان کی جوانی میں برکت دے. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت دے اور روحانیت عطا فرمائے اور آواز میں سوز و گداز اللہ عطا فرمائے. بلکہ بڑی دعا, اس سے بڑی دعا کوئی نہیں, اللہ سب کو مدینے لے جائے. وما علینا الا البلاغ.